سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں میرے حبیب کی جو پیروی ہے وہ بہتر ہے۔ قرآن پاک میں کئی اور جگہ پر بھی اللہ رب العزت کے فرامین ہیں۔ ایک جگہ ہے، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو۔ اور اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ۔ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اللہ پاک کے پیارے حبیب کی پیروی کرے گا، اس کی سنتوں پہ چلے گا، ان کے پیارے پیارے احکام پر چلے گا، اور جن سے منع فرمایا ہے اس سے منع ہوگا، تو پیارے اسلامی بھائیوں اللہ پاک ایسے بندے سے محبت کرے گا۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات کہ اللہ پاک اس بندے سے محبت کرے گا جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئے گئی کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب کی اطاعت جو ہے وہ اللہ پاک ہی کی اطاعت ہے۔ اچھا، پھر اس میں ہمارے لیے تو دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ اب اگر اس کی ایک مثال دیکھیے کہ ماں باپ کی جو اطاعت ہے، اگر کوئی بچہ کرتا ہے تو وہ بچہ دنیاوی طور پر کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اچھا، پھر ماں باپ کی اطاعت کر کے اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے۔ اچھا، اور ماں باپ کی اطاعت کا حکم کس نے دیا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مان لیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب، ہم آخرت میں بھی کامیاب۔ اچھا، ایک اور پیاری سنت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، کیا ہے کہ رات سونے سے پہلے جو انسان مسواک کرتا ہے اور پھر صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلے جو مسواک کرتا ہے، اس کا جو منہ ہے وہ فریش ہوگا، تازہ دم ہوگا۔ بیماریاں جو بیماریاں منہ کے گندے ہونے کی وجہ سے لگتی ہیں، اب ان بیماریوں سے وہ انسان محفوظ رہے گا۔ اچھا، جب انسان محفوظ رہے گا تو ظاہر ہے اس کے پاس حلال کمائی کا وقت زیادہ ہوگا، اس کے پاس اللہ پاک کی عبادت کا وقت زیادہ ہوگا، اس کو دوائیاں نہیں کھانی پڑیں گی، ہسپتال کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، اپنا پیسہ ان کاموں پہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ ہی اس کا وقت برباد ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو انسان ایسے ہی اپنے منہ کی صفائی نہیں کرتا، رات کو سو گیا، صبح اٹھا ایسے ہی
اٹھ پڑا، نہ کلی کی نہ کچھ، اور پھر جناب اسی طرح کھانے بیٹھ گیا، یہ بیمار ہو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پڑے گا۔ اچھا پھر جب بیمار پڑے گا اس کے بعد اس کی وہ دیہڑیاں بھی ختم، جہاں پر جا کے دیہڑی کرتا تھا پیسے لے کے آتا تھا، اور مزید دوائیاں اور خرچہ اپنے پاس سے، تو ہو گیا نا نقصان۔ تو یہ میں نے آپ کو مثال ایک دوسری دی سادہ، اور بالکل آپ اس سے واقف ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ انسان کو دنیا کا فائدہ بھی دیتی۔ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا اس کا کہ وہ پیسہ اس کا لگنے سے بچ گیا، بیماری سے بچ گیا، دیہڑی اس کی بچ گئی، اور آخرت کا فائدہ اس کے علاوہ ہے کہ جو انسان مسواک کرتا ہے فرشتے اس کے قریب آنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو انسان نماز سے پہلے، وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے، اب وہ 2 رکعتیں جو پڑھے گا وہ 2 نہیں ہوں گی بلکہ وہ 70 کے برابر ہوں گی، اور جو بغیر مسواک کیے نماز پڑھے گا اس کی 2 کی 2 ہی ہوں گی۔ اب بتائیے اب کتنا فرق ہے۔ اچھا ایک تیسری مثال، اب یہ امامہ شریف پہنا ہے نا، بہت سارے دوستوں نے پہنا، جو انسان امامہ پہنے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا یہ امامہ پہننے سے دنیاوی فائدہ پہلے میں بتاتا ہوں کہ دنیاوی فائدہ یہ ہے دھوپ سے بچے گا۔ اچھا کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی انسان ایسے ہی اٹھتا ہے تو اوپر کوئی چیز ہوتی ہے، اب وہ جو چیز ہے وہ اگر تو امامہ نہ ہو تو دھڑل اس کا سر پھٹے گا یا کوئی چوٹ لگے گی اس کو، لیکن اگر امامہ شریف ہے تو کیا ہوگا کہ وہ اگر اوپر اس کا سر لگے گا تو امامہ شریف کی وجہ سے بچت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ امامہ شریف کے بہت سارے فوائد۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ دنیا کا فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ پھر امامہ لے کر جو بندہ نکلتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر اگر وہ نماز میں امامہ سجاتا ہے، اب وہ 2 رکعتیں پڑھے گا 2 نہیں ہوں گی بلکہ یہ 70 شمار کی جائیں گی۔ اب بتائیے جو بغیر امامے کے پڑھے اس کی کتنی ہوں گی؟ 2، اور جو امامے کے ساتھ پڑھے اس کی کتنی ہوں گی؟ 70۔ تو اب ذرا آپ غور کیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو ہے ہی ہے، آخرت کا کتنا فائدہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ دنیا کا فائدہ بھی لے گا اور آخرت کا فائدہ بھی لے گا، اور جو انسان پیروی نہیں کرے گا، جو انسان غفلت میں پڑا ہے، تو وہ دنیا کا بھی نقصان اور اپنی آخرت کا بھی نقصان کرے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی سعادت نصیب کرے۔